سب سے پہلے آپ یہ موصوف کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ مفتی طارق مسعود کی بات الگ ہے۔ مفتی طارق مسعود کی بات بالکل الگ معلوم ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے صاف طور پر، اگر دیکھا جائے صاف طور پر، تو مفتی طارق مسعود کا عقیدہ ہی الگ محسوس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ علماء دیوبند کی بات، یعنی علماء دیوبند کا عقیدہ کیا الگ ہے، مفتی طارق مسعود کا عقیدہ کیا الگ ہے؟ اور مفتی طارق مسعود اتنے مشہور ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس سے صاف یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا عقیدہ الگ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ الگ معلوم ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی کتنی خدمات ہیں دین کے لیے، کتنے ان کی سپیچز، ان کے بیانات کو سن کر توبہ طائب ہو رہے، اور معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی ناسور رسم، زنا کو آسان، نکاح کو مشکل کرنے والی اور ایک شادی سے آگے نہ چلنے والے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات کو سن کر کتنی ایسی بیوائیں بیٹھی تھی جو نا امید ہو چکی تھی کہ ہماری شادی کے لیے ہمیں نکاح کا پیغام کہیں سے نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب کے بیانات کو سن کر لوگ ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے اور توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ کتنا باطل عقائد کے خلاف مفتی صاحب نے کام کیا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ کو ہر معاملے میں مفتی صاحب کی سپیچ ملے گی۔ پھر ان کا مدرسے کے اندر پڑھانا، درس و تدریس، پھر ان کی مسجد کی مصروفیات، جتنی بھی دینی ان کی خدمات ہیں، ان ساروں کو صفر بنانے میں سب سے سر فہرست لوگ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں کہ اپنے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو اختلاف بنا کر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان پر تان تشنیع کرنا، چند اس مسائل ہیں۔ دیکھو، عقائد کا جو مسئلہ آتا ہے تو اس میں دو جماعتیں بنتی ہیں، ایک حق اور ایک باطل پہ آ جاتی ہے۔ کہیں پر مسلک کا اختلاف آئے تو دو جماعتیں بن گئی، ایک ہدایت والی، ایک ضلالت گمراہی والی۔ اور جو فروعی مسائل ہوتے ہیں یا اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، ان کے اندر تو گنجائش شریعت نے رکھی، اور ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ ان فروعی مسائل کو، جو تفردات ہیں، جو رائے ہے، اس کو بنیاد بنا کر اگلے کو کافر ٹھہرا رہے ہیں، اگلے کی ساری خدمات جو ہے صفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آگے ویڈیو سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہے، اور اس میں وہ اپنے ہی لوگوں سے شکوہ کنا ہے، اور ان کے بیٹے کا بھی اس پر ایک کلپ موجود ہے، جو یہاں کچھ باتیں براہ راست مولانا طارق جمیل صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی جوتے اٹھانے والے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے در کا پانی بھرنے والے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے اس دعوت میں جڑے، دعوت تبلیغ کے کام میں لگے، وہ لوگ آج اس حد تک آئے کہ ان سے آپ کو شکوہ کنا ہونا پڑا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زمینی معاملہ نہیں ہے، یہ آسمانی معاملہ ہے، یہ تکوینی معاملہ ہے۔ یہ اگر بڑا ہی افسوس ہوا کہ آپ نے 1400 سالہ تواتر کے عقائد پر وہ ضربیں لگائی ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ایک سنی کا، ایک ایک مسلمان کا دل چھلنی ہوا ہے۔ اب بھی وہ جماعت رسول کے متعلق ڈنڈی مارے گا تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے نغد سزا دیں گے۔ آپ نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ، جو توبہ آپ کرواتے ہیں نا لوگوں سے، اور آپ کے کہنے بھی لوگ تھاڑے مار مار کے روئے، توبہ کی، استغفار کیا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب آج شاید اسی استغفار اور توبہ کی ضرورت آپ کو ہے۔ آپ خانہ کعبہ جائیں، سچے دل سے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں کہ میں صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھے معاف فرما دے، اور صحابہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں تو وہاں بھی اللہ آپ کو معاف فرما دے، تاکہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو یقین کیجئے یہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ آپ صحابہ کرام کے معاملے میں مخلص ہو جائیں، دنیا آپ کے لیے مخلص ہو جائے۔ اور کیا تو آپ اپنے سے سوال کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ طارق جمیل تم نے کیا کیا کہ لوگ تم سے دور ہو گئے؟ آپ اپنے سے سوال کریں گے تو ان تمام سوالوں کے جواب جو آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو خود بہت مل جائیں گے۔ اب یہ اگلی موصوف کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ مولانا، قوم کو گمراہ مت کیجیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، قوم کو گمراہ مت کیجیے۔ میں آپ کو آپ ہی کے انداز میں بتا دیتا ہوں، آپ کا 4 سال پرانا کلپ ہے، یہاں پر میں ثبوت کے طور پہ لگا بھی دوں گا۔ آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کو تم برا کہو تو بدلے میں کیا کروں گا، اور تم میری اولاد کی جھوٹی تعریف بھی کرو، تو آپ کی نفرت کا پیمانہ اپنی ذات، اپنی اولاد سے منسوب ہے۔ یہ ایک اور موصوف ہے، ان کی ویڈیو بھی سماعت فرمائیں، پھر آگے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ طارق جمیل بہت بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی زبان سے ہر وقت جھوٹ نکلتا رہتا ہے۔ طارق جمیل اہل تشیعوں کے ساتھ مل کر اہل سنت پر بکواس کرتا ہے۔ اس وقت ساڑی پگڑی والے جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہی اپنے اکابر کی پگڑیاں اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہی اپنی بکواسیات، اندر کا گند باہر نکال رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف چند ویوز ہیں، تھوڑی سی شہرت کی خاطر، شہرت کے بھوکے، ویوز کے بھوکے۔ انسان تمہیں اتنی شرم نہیں آتی کہ بڑے
بڑے بزرگ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جن کی پوری دنیا میں فین فالوئنگ ہے، جن کی پوری دنیا کے اندر فیض چل رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے، آپ اپنی بھڑاس ان پر نکال رہے ہیں، ان کی پگڑیوں کو اچھال رہے ہیں، ان کی خدمات کو صفر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں غیرت آنی چاہیے، اور غیرت یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک طرف تو تم اکابر کا نعرہ لگاتے ہو، بڑے ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور دوسری طرف اپنے بزرگوں کے خلاف اپنے اندر کا گند نکال رہے ہوتے ہو۔ تمہیں حیا آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس وقت دیوبندیت ہی دیوبندیت کو کاٹ رہی ہے، اور دیوبندیت کو کاٹنے والے کوئی بڑے بزرگ نہیں ہیں، بڑے بزرگ تو سب کچھ ایک ہے، ان کا تو کوئی اختلاف ہوتا بھی ہے تو اختلاف کے اندر کیا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نیچے کے جو کارکنان ہیں، جس جماعت کے مرضی کارکنان ہو، اکثریت ان کے اندر بدتمیز شامل ہے۔ اکثریت ان میں ایسے ہیں جو بڑوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں، اکثریت ان میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسری جماعت کے بزرگوں کو کافر ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اکثریت ان کارکنان کی ایسی ہوتی ہے جن کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، بولنے کی تمیز نہیں ہوتی ان کو، اکثریت ایسے کارکنان کی ہوتی ہے جن کو جن کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں جی فلاں بزرگ ایسا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب گمراہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے حیات و صحابہ میں ڈنڈی مار لی ہے، مولانا کو تو اب بیت اللہ جا کر توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں کر کے وہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں بڑوں کے اوپر۔ آپ کی جماعت آپ کو مبارک، آپ کا مسلک آپ کو مبارک، آپ کو سارے آپ کے اصول آپ کو مبارک، صرف خدا کا واسطہ ہے کسی دوسرے بزرگ کی پگڑی نہ اچھالو، کسی دوسرے بزرگ کو ٹارگٹ نہ بناؤ، نشانہ نہ بناؤ، لان تان نمبر نہ کرو، ان کو کافر نہ کرو، ان کو دار اسلام سے خارج مت کرو، ان کو مسلمان رہنے دو، ان کو دین کی خدمت مزید کرنے دو، ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، پھر ان کو ٹارگٹ نشانہ نہ بناؤ، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگو، تاکہ یہ ہے کہ تمہاری اصلاح ہو، تمہارا اندر جو باطن میں گند بھرا ہے وہ گند تمہارا صاف ہو جائے، اور تمہارے اندر رذائل بیماریاں ختم ہو کے اللہ کی طرف سے انوارات برکات داخل ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کو کاٹنے کی بجائے، ایک دوسرے کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بجائے، آپ باطل عقائد والوں کے خلاف کام کریں نا، ان پر محنت کریں، کوئی درس قرآن شروع کریں، درس حدیث شروع کریں، ان کے باطل عقائد کی تردید کریں، پھر تو مزہ آئے گا، چس آئے گی، پتہ چلے گا باطل عقائد والوں کی ٹھکائی کی جا رہی ہے۔ آپ اپنوں کو ہی نیچے دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنوں کو ہی ذلیل کرنے کی محنت کوشش کر رہے ہیں، اس میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں خبر، آپ کو نہیں پتا، المعز اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جب ایک بندے کو اللہ نے عزت دینے کا ارادہ عزم کر لیا تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کو اللہ نے ذلیل کیا تو اب ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کے اندر اللہ دو ٹوک فرما رہے ہیں، جس کو چاہتا ہوں میں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو جس بندے کو اللہ نے عزت دی ہے یار، آپ اس کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے، جس بندے کو اللہ نے عزت دی ہے آپ اس کی پگڑی اچھالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ خدا را رحم کرے، کچھ رب کے فیصلوں پر اپنی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش محنت کرے۔ آپ باطل عقائد والوں کے خلاف مہم چلائیں، ان کے خلاف کام کرنا ہے تو کریں، ان کے خلاف نہیں کر سکتے، ڈر ہے کہیں ڈالے نہ آ کر لے جائیں، تو آپ قرآن حدیث کو لوگوں کو سمجھائیں، قرآن حدیث لوگوں کو بتائیں، اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں، اختلافات کو ختم کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں اچھالنے کی بجائے آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے دستے بازو بنے، نیکی میں معاونت کریں، مددگار بنے، بجائے اس کے کہ کوئی اگر آپ کے اصول کے خلاف دوسرے کی رائے آ جاتی ہے آپ اس کی ساری عمر کی خدمات صفر کر دیتے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور اس کی ذات پر تان تشنی شروع کرتے ہیں۔ تو خدا را کچھ رحم کریں اور اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کریں۔ قیامت کے دن اللہ کا دربار سجنا ہے، دربار میں کھڑے ہو کر آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔